ہیں کہ ان کی نگاہیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، لیکن اس رسول کی زندگی اگر تم گھر کے اندر دیکھو گے، امہات المومنین یعنی حضور کی بیویاں اگر بیمار پڑتی ہے تو اللہ کے رسول اپنے گھر میں جھاڑو خود لگاتے ہیں۔ یہ اس ذات کی زندگی ہے جس کو خدا راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اس رسول کی زندگی ہے، اپنے گھر میں جھاڑو خود لگاتے ہیں، بکریوں کا چارہ اللہ کے حبیب اپنے کاندھوں پہ لاد کر خود لاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیویوں میں سب سے چھوٹی عمر میں جو بیوی تھی میرے رسول کی، وہ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ تھی۔ جب نئی نئی شادی ہو کر کے آئی تو کم عمری میں ان کو آٹا گوننا نہیں آتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، نوی نویلی دلہن ہوتی ہے تو بہت سارے کام وہ نہیں جانتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتی ہے، لیکن نہیں جانتی ہے تو ہمارے ہاں پنچایت بیٹھتی ہے، ہمارے ہاں میٹنگیں بیٹھتی ہے۔ ہنسنے کی بالکل کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کے معاشرے کی رودات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر گھر کے اندر نئی نویلی دلہن کو کام کرنا نہ آئے تو ہمارے یہاں پورے محلے میں اعلان ہوتا ہے کہ وہ فلاں کی بہو، وہ فلاں کی بیوی، وہ فلاں کی بیٹی کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ لیکن یہ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، گھروں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی امی جان، اور وہ بھی وہ ہماری امی جان، ہماری ماؤں کی عظمت جس کے قدموں پہ قربان، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے بستر پہ اللہ قرآن نازل فرماتا ہے، وہ رسول کی مقدس جسے امام اہل سنت نے محبوب رب العالمین لکھا ہے، وہ ام المومنین چھوٹی سی عمر ہے، شادی ہو کر آئی ہے اور ابھی آپ کو آٹا گوننا نہیں آتا تو پتہ ہے اس وقت میرے رسول اپنی بیوی کو آٹا گون کر کے خود دیا کرتے، آپ آٹا گون کر کے دیتے اور ام المومنین کھانا پکاتی۔ آپ غور فرمائیں، کیا حضور علیہ السلام کی یہ زندگی ہمیں نہیں بتاتی کہ اگر بیوی تنہا ہو تو ہم اس کے کاموں میں اس کے ہاتھ بٹائیں یا اس کی مدد کریں؟ وہ بیمار ہو، امہات المومنین بیمار ہوتی تو حضور علیہ السلام پانی کا انتظام خود فرماتے، ان لوگوں کے حصے کا کام خود کرتے۔ لیکن آج سماج میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عیب کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ عورت کا مطلب یہ کہ وہ مظلوم ہے، وہ کنیز ہے، عورت کا مطلب یہ وہ پیر کی جوتی ہے۔ اس لیے مرد عورتوں سے دور، عورتیں مردوں سے دور، اور گھر کے اندر ایک جہنم کی آگ جل گئی ہے۔ نہ شوہر کے دل میں بیوی کی وہ محبت رہی، نہ بیوی کے دل میں وہ شوہر کی محبت رہی۔ مسلمانوں، اپنا مذہب یہ ہے، ہم بیوی کو ٹیشو کے طور پہ استعمال نہیں کرتے، ہم بیوی کو اپنے محبوب کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ اور اپنا مذہب تو کتنا حسین ہے کہ بیوی زندہ ہوتی ہے تو ہم بیوی کے نام پر شہر بساتے ہیں، سمرقند اور بخارا کی طرح، اور بیوی مر جاتی ہے تو اس کی محبت میں ہم تاج محل بناتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، زندہ ہے تو شہر بساتے ہیں اور مر جائے تو تاج محل بناتے ہیں۔ یہ محبتوں کا عالم تھا، یہ پیار کا عالم تھا۔ لیکن جب تک مسلمان حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا تو جیتے جی شہر بستے، مرنے کے بعد محل بنتے۔ لیکن جب سے اس مسلمان نے سیریل اور فلموں کے ذریعے سے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا ہے تو آج عورتیں مشکوک ہو کر کے رہی ہے۔ عورتوں کا اعتماد شوہر پر نہیں، شوہر کا اعتماد بیوی پر نہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر جو لقمہ کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جس قیمت کا لباس شوہر پہنے اسی قیمت کا لباس اپنی بیوی کو پہنائے۔ یہاں تو حال یہ ہے جب جنس خریدنے جائیں گے تو 2,000 کی اپنے لیے خریدیں گے، اور اگر بیوی 500 روپے کپڑوں کے لیے مانگے تو جب تک کہ ماریں گے نہیں، جب تک جھگڑا نہیں کریں گے اس وقت تک کہ اس کو دیں گے نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ نے بکریاں خرید کر نہیں لائے، آپ بیوی بنا کر کے لائے ہیں، اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اگر آپ پورے دن کے اندر تسبیح لاتے ہو، یا آپ لمبی داڑیاں کر لیں، یا آپ تہجد گزار بن جائیں، میرے رسول نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک بہتر ہو نہیں سکتا
جب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر نہ ہو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سب میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اسٹیج پر تو سبھی اچھے نظر آتے ہیں, گلی میں تو سبھی اچھے نظر آتے ہیں, ذرا گھر میں کوئی اچھا نظر آئے. اللہ اکبر. آئیے بزرگوں کا حال عورتوں کے ساتھ کیا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی کا ان کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. دراصل یہ تھا کہ عورتیں جب تک مکے میں تھی بہت دبی دبی رہتی تھی, اس لیے کہ مکے کا ماحول ہی ایسا تھا, ابھی اسلام آیا نہیں تھا, بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور عورتوں کے لیے ہمیشہ آستینیں تنی رہتی تھی. تو زمانے جاہلیت کا بہت اثر مکے پر تھا, تو عورتیں بہت مرعوب ڈری سہمی رہتی تھی. لیکن جب ہجرت کر کے عورتیں مدینہ منورہ آئی تو انصار جو حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جنہوں نے حضور کی مدد کی تھی, تو ان کی بیویاں کچھ مردوں سے بڑی منہ لگی ہوئی تھی, تو ان کو دیکھ دیکھ کر یہ مہاجر بیویاں بھی اپنے شوہروں سے الجھتی تھی محبت کے ماحول میں. تو ایک دن ایک صحابی جو ہے وہ ان کی بیوی سے جھگڑا کر کے یہ کہتے ہیں کہ تیرا منہ بہت چلنے لگا ہے, رک میں تیری شکایت جا کر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کو کرتا ہوں, تمہارا منہ بہت چلنے لگا ہے. گویا کہ اس زمانے میں بیویوں کو مارا نہیں جاتا تھا. آج کل تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹتی, ہلدی کے نشانات بھی ابھی بدن پر باقی ہوتے ہیں کہ مار ٹھوک شروع ہو جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. عورتوں کو مارنا ناجائز و گناہ ہے, اس لیے کہ مرد تیرے ہاتھ دیکھ, اس کا صنف نازک کا بدن دیکھ, سوچ تو صحیح کہاں تیرے ہاتھوں کی سختی, اس کی نزاکتیں. اللہ اکبر. اسلام کتنا عظیم مذہب ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو مارے اللہ اس پہ لعنت فرمائے, اور ان لوگوں پہ حضور نے لعنت فرمائی ہے. عورتوں کو مار نہیں سکتے. اور جب مارنے کی بات آئی تو ایک مقام پہ حضور نے مارنے کا حکم دیا, وہ بھی یوں فرمایا کہ پہلے اگر تمہاری بیوی نہیں مانتی تو اسے سمجھاؤ, پہلا اسٹیپ ہے سمجھاؤ. کتنے لوگ سمجھاتے ہیں؟ نہیں. اے اور تو سے تو بات ہوتی ہے بیوی کے ساتھ, سب سے آپ کہیں گے, بیوی کو اے کہیں گے. یہ حال اس قدر بگڑیں گے ہم. اور کن کن باتوں کا ذکر, اسے عزت سے تو پکارو, کم سے کم انسان کی حیثیت سے. آپ نے کسی بکری کو یا کتے کو یہ کہہ کے پکارنا ہے جو آپ کی شریک حیات ہے, جو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے, آپ اس کو ایک کہہ کے پکارتے ہیں. ایک کوئی مطلب, ایک کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. آج کوئی مجھے لغت میں سمجھائے کہ ایک کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے. لوگ ایک کہہ کے پکارتے ہیں. کوئی تو ادب ہمارے پاس ہو, لوگ ہمیں دیکھیں تو اسلام سے بدزن ہو جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کو نام لے کے پکارتے تھے, کبھی کبھی محبت میں ان ناموں کو شارٹ کر کے پکارتے تھے, اس لیے کہ یہ نام کو آدھا کر کے پکارنا یہ بھی محبت کی علامت ہے. اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی ازواج مطہرات کو آدھے نام سے پکارتے. میں امی جان امہات المومنین کے آدھے نام تو نہیں لوں گا, لیکن مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں. جیسے کسی کا نام عمران ہو تو ہم اسے محبت سے امو اگر کہتے ہیں نا, اس طرح اس کو آدھا نام کہتے ہیں, سمجھے آپ؟ تو اگر کسی کا نام جیلانی ہو ہم اس کو جیلی کہہ دیں, یہ اس کو آدھا نام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے حضور ازواج مطہرات کو کبھی کبھی پیار میں آدھا نام لے کر کے پکارتے تھے. اور سوچے نہ صحیح, میرے محبوب کے لبوں سے جب وہ آدھے نام نکلتے ہوں گے تو وہ نام کس طرح معراج پاتے ہوں گے. یہ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا انداز ہے. ہم تو یہ کیا اے ہے, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. آپ کی دعا سے نہیں بھی تو چاہے وہ میرا روم جو ہے وہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے. میرے روم میں جس میں میں رہتا ہوں اس میں کوئی برتن نہیں رکھا ہوتا ہے, اس میں کتابیں ہی کتابیں. اور آپ کی دعا سے جو ہے وہ مجھے جتنا وقت ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں, لیکن اب تک مجھے ایک کا کوئی مطلب ملا ہی نہیں ہے. جو بے معنی الفاظ سے ہم پکارتے ہیں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اور آج میں آپ کو خاص طور پر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک کہہ کر پکارنے کی چیز نہیں ہے جو تمہاری بائیں پسلی سے پیدا ہوئی. وہ ایک کہہ کر
پکارنے کی چیز نہیں جسے تم شریک حیات کہتے ہو، وہ ایک کر کے پکارنے کی چیز نہیں ہے جسے تم ہمراہ جانتے ہو، وہ ایک کہہ کر پکارنے کی چیز نہیں جو تمہارے بچوں کی امی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اتنے القاب و احترام سے پکارتے تھے، بلکہ کسی کسی کے تو القابات بھی رکھے۔ خود امی جان عائشہ صدیقہ کا رنگ بڑا خوبصورت تھا تو میرے رسول ان کو حمیرہ بھی کہتے ہیں۔ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سرخ رنگت والی، اس شان سے ان کے نام لیا کرتے تھے میرے رسول۔ تو ایک دن صحابی نے اپنی بیوی کو کہا، جو بیوی منہ چلا رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابی کے گھر میں میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے تو صحابی سے زیادہ بڑھ کر کون متقی ہے آج؟ اس کا مطلب میاں بیوی میں جھگڑا سب کے یہاں ہو سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے جھگڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت ایک دودھ کی طرح ہوتی ہے، جیسے دودھ کے نیچے آگ لگا دے تو وہ ابل پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی ہٹا دے تو وہ بغیر کسی کے بٹھائے خود بیٹھ جاتا ہے۔ یہی میاں بیوی کے جھگڑے کی حیثیت ہوتی ہے کہ اس کے لیے بھی کسی کو چھڑانا نہیں پڑتا، کسی کو بیچ میں مداخلت نہیں کرنی پڑتی۔ میرے رسول نے فرمایا اگر تمہاری عورتیں تم سے نہ مانے تو پہلے اسے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائے وہ نہ مانے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے مقدر میں کوئی چنچل ہی آ گئی ہے تو پھر میرے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ باتوں سے نہ مانے تو تم اس کے ساتھ بات چیت بند کرو۔ اس پر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اپنے بستر الگ کر لو۔ اور خدا کی قسم یہ اتنا حسین طریقہ ہے، شوہر اگر دن بھر بات نہ کرے تو شام کو بیوی پوچھتی ہے خیریت تو ہے، آج بات نہیں کرتی، تو یہ حال ہے اس کی محبت کا۔ تو جب بستر الگ ہو جائے تو اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں پہلے سمجھاؤ، نہ مانے تو بات بند کرو، نہ مانے تو بستر الگ کرو۔ اس کے بعد بھی نہ مانے تو میرے رسول فرماتے ہیں اس کو مارو لیکن ہاتھ سے نہیں، اسے مارو لیکن ڈنڈے سے نہیں، اسے مارو لیکن کسی اوزار سے نہیں۔ میرے رسول نے فرمایا اگر مارنا ہی ہے تو اپنی بیویوں کو اپنی مسواک سے مارو۔ اور مسواک کے لیے قانون بنا دیا گیا، مسواک چھنگلیہ سے زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اور انگوٹھے سے زیادہ موٹی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو نہ چھنگلیہ سے پتلی ہو نہ انگوٹھے سے موٹی ہو اور ایک بالشت سے بڑی بھی نہ ہو، تو آپ بتائیں اگر اس مسواک سے بیوی کو مارا جائے تو اسے لگے گی۔ اس انداز سے حضور علیہ السلام نے تربیت دی۔ تو صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے تیری زبان بہت چلتی ہے، میں جا کر امیر المومنین سے شکایت کرتا ہوں۔ اب وہ گھبرا گئی کیونکہ امیر المومنین مطلب فاروق اعظم کا مطلب یہ کہ جلال ہر وقت ظاہر، جس کے جلال کے سامنے شیطان بھی نہ ٹک سکے، جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ امیر المومنین امام المجاہدین غیظ المنافقین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے نا وہ صحابی اپنی بیوی کی شکایت لے کر، تو دیکھا کہ یہاں بھی جھگڑا ہو رہا ہے اور جھگڑا میاں بیوی میں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب پتا چلا کہ جس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن میں ہے، اس عمر کے گھر میں بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مولانا کے بیوی سے لڑتا ہے، ارے حضرت عمر کے گھر میں بھی وہ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو کہاں ایشو بناتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب ہو کر اپنی بیوی سے لڑتے ہیں، وہ ٹیچر ہو کر، ارے میاں بیوی کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے نا، پھول جہاں پیدا ہوتے ہیں اس کی ڈنٹل میں کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے اور جھگڑے کی نوعیت یہ ہے، جھگڑے کا انداز یہ ہے کہ وقت کا امیر المومنین خاموش کھڑا ہے اور بیوی آپ کو کچھ سنا رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا اوہ یہاں تو ایک عجیب سی چیز ہے، جس کے درے کی اور جس کے چابک کی دھمکی دے کر ہم گھر آئے تھے، وہ وقت کا امیر المومنین جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہیں، وہ یہاں خاموش ہے اور بیوی بولے جا رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ نہیں اپنا مسئلہ تو حل ہو گیا، اس سے کم ہی معاملہ ہے اپنی آنکھ، وہاں سے نکل پڑے۔ فاروق اعظم کو یوں لگا کہ کوئی آیا اور گیا، بھئی گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو اور کوئی آ کر کے جھانک کر کے چلا جائے تو ایک احساس تو ہوتا ہے۔ اس کو لگا کہ کوئی گیا، آپ باہر نکلے، پہنچے کہ رہے ادھر آؤ کیا بات ہے؟ کہا نہیں مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ مسئلہ بتائے بغیر حل ہو گیا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کہا ہاں بتائے
बगैर हो गया। किस तरह से? कहा मेरे घर में भी वही हो रहा था जो आपके घर में हो रहा है। मैं अपनी बीवी को मुंह चलाते देखा तो मैंने कहा रुक, अमीरुल मोमिनीन से तेरी शिकायत करता हूँ, वो तुझे ठीक करेंगे। लेकिन जब आपके घर आया तो मेरी बीवी से ज्यादा तो आपकी अहली आपसे लड़ रही थी। मैंने सोचा मेरे घर में तो इससे कम ही मामला है। तब फारूक आजम ने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, तू सुनाने ही पैदा नहीं हुआ, वो तेरी बीवी है। अगर वो सुन सकती है तो वो सुना भी सकती है। और मर्दों का ज़र्फ इतना होना चाहिए कि वो कभी कभी सुन भी लिया करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी बीवी की बातों को सुन के सब्र कर ले, आका फरमाते अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब